سلامت بھی ہے. یہ 12 سال کی بچیاں حضرت آ کے شیشے صاف کر رہی ہوتی. یہ میں کینٹ کے اندر کھڑا تھا, ایک لڑکی جوان حضرت آ کے بھائی مجھے کچھ دینا ہے. تو حضرت میں نے منہ پہ سائڈ پہ کر کے کہا, میں کہا آپ کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے, مجھے بتاؤ حضرت کدھر لے غیرت ہے؟ یہ غیرت ہے. ہم صرف کیا ہے, اپنے گھر کی طرف دیکھو ہے حضرت, اپنے گھر کی طرف دیکھو ہے. یہ یاد رکھنا ہے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن کا. یہ آپ نہیں دیکھتے کہ جناب اب تماشا بن چکا ہے, جوان لڑکیاں چوکوں پہ کھڑی ہیں پمفلٹ لے کے ہم نے رشتہ کروانا ہے, کچھ پیسے دے دیجیے. کیا یہ ٹرینڈ نہیں آپ نے دیکھا؟ اگر میں بات غلط کر رہا ہوں کوئی ایک بندہ بھی کھڑے ہو کے بتایا. میں روزانہ یہ تماشا دیکھتا ہوں, جوان لڑکیاں کھڑی ہیں حضرت ہے, لیکن کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. پراڈو والا بھی کول لانگتا پہ, کروڑوں والا بھی کول لانگتا پہ. تو کوئی سیاسی لیڈر آ جائے گا نا تو اس پہ ہیلن پکان, تتر بٹیر سب کچھ پکان ہے, لیکن حضرت غریب کی بچی کا کسی کو احساس نہیں. یہ صرف تماش بھی نہیں ہے. یہ جس طرح یہ ہم زندگی گزارے ہیں, خدا کی قسم اگر حضور کی نسبت کا آسرا نہ ہوتا ہمیں زمین کے اندر دسا دیا جانا تھا, جس طرح کہ ہم لوگوں کے کرتوت ہیں. تو میرے دوستو یہ میرا پیغام اصلاح کے لیے, خدا کی قسم یہ صرف آپ کا دل توڑنا مقصود نہیں, صرف آپ کو غیرت دلانا مقصود ہے کہ یار ہم جا کہاں پہ رہے. ادھر کیا ہے حضرت, حلال آئے حرام آئے کھائی جاؤ, بس رگڑی جاؤ, جو لفظ ہے رگڑی جاؤ. تو پھر ہم کہتے ہیں پتر حافظ قرآن ہونا چاہیے, پتر نیک ہونا چاہیے. حافظ صاحب دیکھو ہے, اور خود والدین کہہ دیتے, میں نے خود دیکھا تیرے نالوں چنگا جم نہیں نا, وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں حضرت. جو رام کھوانا تھے پھر رام دس سکتے نظر آنے. میں ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا, ان کو کسی نے آ کے کہا آپ تو بڑے نیک ہے, تو پتر تو زنا کاریاں کر دیں. تو بزرگ رونے لگ پڑے ہیں, کہنے کہ بس ایک دفعہ حرام کا لقمہ میرے اندر گیا تھا, لگتا ہے اسی کا اثر اس کے اندر پایا جاتا. ادھر آ کے پھر ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں انشورنس کروا لینی چاہیے ہیں, وہ سود پہ پیسے لے لینے چاہیے, اور آرام کھاؤ گے تو اندر تباہی ہونے نہیں, اور کیا ہونا ہے حضرت؟ جانا تو ہے ایک دن, صاحب دینا ہے. میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا, آقا پاک نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص بھی اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک یہ 5 سوال نہ اسے کر لیے جائیں. پہلا سوال کیا جائے گا 10 زندگی گزاری کتنی ہے. دوسرا سوال کیا جائے گا بتا جوانی کہاں پہ گزاری ہے. تیسرا سوال یہ کیا گیا کمایا کہاں سے ہے, لگایا کہاں پہ ہے. 5واں سوال یہ کیا جائے گا 10 جتنا علم تھا عمل کتنا کو کیا. ہمیں حضرت صرف کیا ہے, صرف ایک نالا چسکا. مجھے پائے جتنا مرضی حضرت کوئی کہتا پھرے ہے, میں اپنا پیغام لوگوں کو دیتا ہوں, صاف سیدھی بات ہے. حق بیان کرو حضرت. دیکھو نا مجھے پتہ ہے جب میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا یہاں پہ کیا معاملات ہیں, ہاں جی حضرت, لیکن کیا ہے میں نے ایک دین بیچا نہیں ہے. یہ کمیٹی والے گواہ ہیں, ان سے آپ کو یہ پوچھ لے گا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ بتائیں آپ نے کتنے پیسے لے دیے. میں نے ان کو کہا تھا کہ نہیں, ابھی تک یہ گما ہے, سے پوچھ لیجیے گا, میں نے کبھی 1 روپے کا ان سے سوال نہیں کیا. انہوں نے خود بڑھایا تو بڑھایا, جیسا بھی کیا, کبھی ان سے میں نے سوال نہیں کیا. اور آج تک کوئی یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں تقریر پہ گیا ہوں اور میں نے کیا ہو, میں پورا پاکستان تقریر پہ پھیرا ہوا ہے یہ 2-3 مہینے کے اندر. فیصلہ کوئی ایک بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی سے میں نے 1 روپیہ مانگا ہو. میرا پیغام جوانوں کے لیے ہے. جوانوں جتنا مرضی آگے تک چلے جو ہے, عزت دین دیتا ہے. تمہارا ابا جتنا مرضی پیسے کماتا ہے تمہیں کوئی عزت نہیں مل سکتی ہے, یہ بات یاد رکھنا. پیسہ مک گیا تو کسی نے منہ نہیں لانا ہے. دین سے وفا کرو, غریب کا بھی بچہ آئے گا تو امیر بھی تیری 4 پائی کو ہاتھ لگانے کے لیے ترسیں گے. یقین کرو دین جو عزت دیتا ہے. حرام سے بچو ہے, 2